سراج الحق کی پہچان لوگوں دولت نہیں ہے، ان کی پہچان فیکٹریاں نہیں ہے، ان کی پہچان میرے عزیزوں دنیا کی دولت نہیں ہے، ان کی پہچان کردار ہے، ان کی پہچان کردار ہے۔ مرتے مومن مرتے ہو، مرتے مومن مرتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قائدین جماعت اسلامی جناب جاوید قصوری صاحب، امیر جماعت اسلامی پنجاب جناب نصر اللہ گورایا صاحب، جناب سردار ظفر صاحب، محبوب الزمان بٹ صاحب، امیدواران قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، میرے فیصل آباد کے عظیم ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، میرے فیصل آباد کے پرجوش پرعزم سربکف نوجوانوں، قابل احترام بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک تو اس عظیم شان جلسہ عام پر جماعت اسلامی فیصل آباد کو مبارکباد دیتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، اور مجھے احساس ہے کہ مغرب کے بعد یہاں مائیں بہنیں اور بیٹیاں اپنے شیرخوار بچوں کے ساتھ موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں مختصر بات کروں تاکہ یہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں اپنے گھر پہنچ جائیں۔ شدید سردی کے عالم میں مجھے معلوم ہے آپ کے جذبے جوان اور پرجوش اور گرم ہیں۔ لوگوں، 1945 میں امریکہ نے جاپان پر 2 ایٹم بم استعمال کیے تھے، ایک ہیروشیما پر اور ایک ناگاساکی پر۔ ان 2 ایٹم بموں کی وجہ سے جاپان کو شکست ہو گئی، انہوں نے شکست کو تسلیم کیا اور ان کی معیشت بیٹھ گئی، ان کی فوجی طاقت تتر بتر ہو گئی، وہ مایوس ہو گئے۔ اور پھر دنیا دیکھ رہی ہے کہ جاپان کی قوم کے لیے باہر کی دنیا جہازوں میں روٹیاں ڈال کر ان کے اوپر ڈالتے رہی، پہنتے رہی، لیکن چند سالوں میں وہی شکست زدہ جاپان دوبارہ کھڑا ہو گیا، اور آج وہ ایک معاشی طاقت بن گئی ہے۔ دنیا کے ہر مارکیٹ پر جاپانیوں کا قبضہ ہے، اور دنیا کی کوئی بھی چیز ہو اگر اس پر میڈ ان جاپان لکھا ہو، لوگ آنکھیں بند کر کے خریدتے ہیں، لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ آپ جاپانی سوسائٹی بہترین، کلین اور خاموش اور سنجیدہ سوسائٹی ہے، وہاں زندگی پرسکون ہے، وہاں لوگوں کے سامنے ایک عظیم قوم بننے کی جو تمنا تھی، ہر صبح اور شام ان کی وہ تمنا پورے ہو رہی ہے۔ جاپان آج واقعی وہ شکست کی بجائے لوگ جاپان جا کر ان کی ترقی دے کر، ان کی خوشحالی دے کر، ان کے مارکیٹ دے کر، ان کا نظم و ضبط دے کر لوگ رش کر رہے ہیں، لیکن جاپان کھڑا ہو گیا۔ ہم بھی 1947 میں آزاد ہو گئے ہیں، ہم بھی انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے بعد 60 سالوں میں ایٹمی پاور بن گیا پاکستان، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو
زرخیز زمینوں سے نوازا، 5 دریاؤں سے نوازا، 4 موسموں سے نوازا، 1000 کلومیٹر ساحل سے نوازا، معدنیات سے نوازا، کوئلے کے اتنے ذخائر کہ پاکستان کے انرجی 300 سالوں کے لیے کافی ہے۔ 25 کروڑ ڈالر مالیت کا کوئلہ اللہ نے ہمیں نمک کے پہاڑوں سے نوازا، چاند سے بھی نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں ڈاکٹر قدیر جیسے کئی سائنسدانوں سے نوازا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے ساتھ ایک طرف جینیس اور قابل ترین باصلاحیت 65% نوجوان بھی ہے، اور اس سے بھی بڑی نعمت یہ کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالی کا آخری کتاب قرآن حکیم بھی ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی ہے۔ لیکن ان تمام نعمتوں کی باوجود، ان برکتوں کے باوجود، اللہ کے احسانات کے باوجود، میرے بھائیوں اور بہنوں، آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں IMF کے ہتھکڑیاں ہیں۔ آج 25 کروڑ غیرت مند پاکستانیوں کی تقدیر کے فیصلے اسلام آباد میں نہیں، قومی اسمبلی میں نہیں، امریکہ، IMF اور ورلڈ بینک کے دفاتر میں ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت، چائے کی قیمت، دوائی کی قیمت، نمک کی قیمت، گنے کی قیمت، آٹا کی قیمت کا تعین ہم نہیں کرتے، IMF کے کلرک کرتے ہیں۔ ان کے ڈکٹیشن پر آج پورا ملک چل رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اس لیے آج ہم معاشی طور پر افغانستان سے زیادہ کمزور ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی افغانی پاکستانی روپیہ سے 3 گنا زیادہ طاقتور، بنگلہ دیش کا ٹکا ہم سے زیادہ طاقتور، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، انڈیا ہم سے بہتر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر کیوں آج پاکستان کا نوجوان گزشتہ کئی مہینوں میں 3 لاکھ نوجوان ملک چھوڑ گئے؟ وہ نوجوان جو ڈگری ہولڈر تھے، جو تعلیم یافتہ تھے، جو ذہین تھے، ہمارے نوجوان ہیں کشتیوں میں بیٹھ کر ملک چھوڑ رہے ہیں اور سمندروں میں ڈوب رہے ہیں۔ یہی حال ہوا ہے پاکستان کا۔ اب سوال یہ ہے کہ کس نے کیا ہمارا یہ حشر؟ ہماری معیشت کیوں تباہ ہو گئی؟ ہماری ہاں جمہوریت، سیاست کیوں مضبوط نہیں ہو گئی؟ یہ ان پارٹیوں کی وجہ سے، جن کا نام پیپل پارٹی ہے، جن کا نام مسلم لیگ ہے۔ آج پھر کہتے ہیں ہمیں ایک اور باری دو، آج پھر کہتے ہیں شیر کو موقع دو۔ شیر نے تو ہمارا خون پیا، ہمارا گوشت کھایا، ہمارے ہڈیاں چبائی۔ شیر نے اسٹیل مل کو کھایا، PIA کو کھایا، PTCL کو کھایا، وابڈا کو کھایا، کارخانوں کو ہضم کیا، اور شیر کا پیٹ نہیں بھرا، اتنا موٹا ہو گیا ہے، اتنا تکڑا ہو گیا ہے۔ شیر موٹا ہو گیا اور قوم دبلی اور پتلی ہو گئی۔ شیر درندہ بن گیا، اور میرے قوم کے چہروں کو دیکھے نیلے پیلے بن گئے، بیمار بن گئے۔ 90 لاکھ نوجوان نشے میں مبتلا ہو گئے۔ 10 کروڑ پاکستانی غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ آج پھر کہتے ہیں پاکستان کو نواز دو، پاکستان کو نواز دو۔ آج میں
फैसल आबाद वालों से पूछना चाहता हूं कि लोगों, पाकिस्तान को नवाज चाहिए या हमारे बच्चों को तालीम का हक चाहिए? पाकिस्तान के मजलूमों को इंसाफ चाहिए, पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार चाहिए, पाकिस्तान की माँ बहनों और बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, पाकिस्तान के बुजुर्गों को वक़ार चाहिए, बेघर इंसानों को घर चाहिए। मैं आज अपने बहनों से वादा करता हूँ, मैं आज अपने भाइयों से वादा करता हूँ, जमात इस्लामी पर एतमाद करे, जमात इस्लामी को वोट दे, जमात इस्लामी को सपोर्ट दे। मैं आपको, हम आपको एक अजीम तर पाकिस्तान देंगे, एक खुशहाल पाकिस्तान देंगे, एक क्लीन पाकिस्तान देंगे, एक ग्रीन पाकिस्तान देंगे। लोगों, आसमान मेहरबान हो रहा है और खतरे में देख रहा हूं आपके चेहरों पर, लेकिन मेरे साथ जिस तरह आसमान मेहरबान है, आपने भी फैसला करना है कि अगर आप चाहते हैं कि ये फैसलाबाद तरक्की करे, यहाँ ट्रेनें चले, यहाँ सफाई हो, यहाँ हाई कोर्ट बेंच कायम हो जाए, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाए, यहाँ के अपनी टीमें बन जाए, स्टेडियम है और फैसलाबाद का कोई टीम नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये फैसलाबाद पाकिस्तान नहीं, आलमी इस्लाम का एक कायद शहर बन जाए। यहाँ के नौजवान पूरे पाकिस्तान को लीड करे, यहाँ का ताजर खुशहाल बन जाए, यहाँ का मजदूर खुशहाल बन जाए। तो एक ही रास्ता है, लोगों टप्पा लगाओ तराजू पर। मेरे साथ वादा करते हो या नहीं करते हो? वादा है तो मैं कौमी असम्बली के मेंबरान को, मैं सूबाई असम्बली के मेंबरान को बुला रहा हूं, आप भी इनके साथ यकजहती का इजहार करें। ये सिकंदर आजम साहब है। ये नारा लगाइए कि सिराजुल हक साहब ने कहा कि ये कहते हैं पाकिस्तान को नवाज दो, आपने कहना है कि पाकिस्तान को इस्लाम दो। पाकिस्तान को नवाज नहीं, इस्लाम दो। पाकिस्तान को नवाज नहीं, इस्लाम दो। पाकिस्तान को नवाज नहीं। और ये भी बताएं कि ये पटवारी नहीं है, ये मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। ये बारिश के अंदर भी बैठेंगे और खड़े रहेंगे। पाकिस्तान, और ये नारा लगाए अमेरिका का जो यार है, पूरी कुव्वत से ऐलान कर दें, अमेरिका का जो यार है, पाकिस्तान को नवाज नहीं, इस्लाम दो। नवाज नहीं, नवाज नहीं। जनाब सिराजुल हक साहब ऐलान कर रहे हैं। तो मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं, 8 फरवरी को आप तराजू पर टप्पा लगाओ और 9 फरवरी को पाकिस्तान में जमात इस्लामी की हुकूमत बन गई। पहला ऐलान क्या होगा? अदालतों में कुरान और सुन्नत का निफाज होगा। दूसरा ऐलान क्या होगा? पाकिस्तान में सूदी निज़ाम का खात्मा होगा। तीसरा ऐलान क्या होगा? डॉक्टर आपिया की वापसी। चौथा ऐलान क्या होगा? फलस्तीन के जद्दोजहद को सपोर्ट करना, कश्मीर के आजादी के लिए जद्दोजहद करना, वीआईपी कल्चर का खात्मा, खवातीन के लिए अलहदा यूनिवर्सिटियां, अलहदा ट्रांसपोर्ट, अलहदा मार्केट, खवातीन को खुसूसी तौर पर माइक्रो फाइनेंसिंग के तहत बिना सूद कर्जे दूंगा ताकि वो अपने घरों में सनती यूनिट लगाए। तो ताकतवर खातून सबब है ताकतवर पाकिस्तान का, बेरोजगार नौजवान जरिया है खुशहाल पाकिस्तान का। मैं अहले फैसलाबाद का शुक्रिया अदा करता हूं और ये जो स्टेज पर खड़े हैं
یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.